حضرت عظیم البرکت نے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پوری زندگی صرف رد وہابیہ ہی کیا ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، نئی تحقیق کے مطابق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 سے زائد علوم پر مہارت عطا فرمایا. کتنے علوم پر؟ ریپیٹ کریں، کتنے علوم پر؟ 104. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام پر جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں، دو چیزوں پر سب کی توجہ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کی نعتیہ شاعری. کیا نعت لکھی ہے؟ ہر شعر یا تو قرآن کی آیت کا مفہوم ہے یا تو کسی حدیث کا ترجمان ہے. ہم اس پر پورا زور دیتے ہیں. آپ کی لکھی نعتیں. اور دوسری چیز، اعلیٰ حضرت نے فتوے دیے. آپ نے کہا اس کے ساتھ کہو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اس کی عیادت کو جاؤ گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اس کے جنازے میں شریک ہوگے تو تمہارا نکاح بھی جاتا رہے گا، اس کے یہاں رشتہ داریاں کرو گے تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. جب گھما پھرا کر ہر محفل میں ہمارے علماء یہی دو باتیں بیان کرتے ہیں تو سنیوں کو بھی لگتا ہے کہ امام احمد رضا نے پوری زندگی صرف دو ہی کام کیا، یا تو نعتیں لکھی ہیں یا تو لوگوں کو اسلام سے خارج کیا. یہی دو کام کیا. میں کہتا ہوں جو 104 علوم ہیں ان میں سے دو باتیں بیان کی جاتی ہیں، باقی 102 کون بیان کرے گا؟ شیعہ کرے گا، بوری کرے گا، چکڑالوی کرے گا، کون کرے گا؟ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان اپنے آپ کو فخر سے بریلوی کہلاتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ماننے والے اگر ہم عوام کے سامنے یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو یہ بتائے گا کون؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے. میں ساؤتھ کے بہت سے علاقوں میں جاتا ہوں، ایسی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر باقاعدہ خوش عقیدہ سنی مسلمان میلاد بھی مناتے، 11ویں بھی مناتے، چھٹی بھی مناتے، عرس بھی، چادر گاگر بھی، سندل بھی، سب کچھ. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ان کو بڑی الرجی ہے. کہیں کہیں تو ہمیں ایسا کہہ دیا جاتا ہے کہ مولانا اعلیٰ حضرت کا نام مت لیجیے گا. ہم کہتے کیوں؟ کہتے کیونکہ ہمارے علاقے میں فلاں سلسلے کے لوگ زیادہ ہیں اور ان لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے پرابلم ہے. اگر آپ اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے تو وہ اٹھ کر چلے جائیں گے، اگر آپ اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے تو وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، پھر آئندہ ہمارا سپورٹ نہیں کریں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جتنی بھی خانقاہ والے یا جتنے بھی سلسلے والے اگر ان کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پرابلم ہے تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے گھر میں موجود ہوں. انہوں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھا نہیں ہے، انہوں نے لوگوں سے سن کر سمجھنے کی کوشش کی، اور جب سننے کی کوشش کی تو ان کو صرف ایک ہی بات بتائی گئی، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، یہ فتویٰ دیا، یہ فتویٰ دیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اگر سمجھنا ہے، میں دعوت دیتا ہوں ہماری تقریروں کے ذریعے امام احمد رضا کو نہ سمجھو. جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں ان کی باتوں کے ذریعے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو نہ سمجھو، بلکہ میرے امام نے جو اپنی پوری زندگی میں 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، میں دعوت دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کسی ایک کتاب کو اٹھاؤ، لائبریری سے لے کر آؤ، آن لائن ڈاؤن لوڈ کرو اور اپنی آنکھوں سے بغض و عداوت کی عینک کو اتار کر میرے امام کی کسی کتاب کا مطالعہ کرو. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ابھی تم چند صفحے ہی پڑھو گے، دل کا گرد و غبار دور ہو جائے گا اور تم بھی ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے. امام احمد رضا کسی بدعتی کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا لوگوں کو کافر بنانے والے کسی مفتی کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا نبی کے عاشق صادق کا نام. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کے سامنے بس دو باتیں بتا کر ان کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات سے قوم مسلم کے لوگوں کو دور کرنے کے لیے تقریباً سال بھر $7 ملین خرچ کیے جاتے ہیں. $7 ملین خرچ کیا جاتا ہے ورلڈ وائڈ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. ارے بہت سے مولوی ایسے ہیں جن کو باقاعدہ موٹی موٹی تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیمات سے دور کریں. وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ امام احمد رضا وہ گویا معاذ اللہ بدعتیوں کے امام تھے. اور آپ جانتے ہیں
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو فتوے دیے، آپ نے جو ہمیں اور آپ کو تعلیمات دی، آج ہماری اکثریت خود اس پر عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آج میرا عنوان یہی ہے، میرے امام نے پوری زندگی صرف رد وہابیہ نہیں کیا ہے، بلکہ میرے امام اس کھلی ہوئی شمشیر کی طرح تھے کہ اگر کوئی پرایا نبی کی گستاخی کرے تو اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور اگر کوئی اپنا یعنی سنی ہو کر، پیر ہو کر، درویش ہو کر، بابا ہو کر اگر کوئی کہیں بیٹھا ہو مجاور بن کر اور دین میں خرابیاں پیدا کر رہا ہو تو میرے امام نے بڑھ چڑھ کر اس کا بھی مقابلہ فرمایا۔ اور اسی لیے آج بھی بہت سارے سنی کہلانے والے لوگ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کے خرافات کا بھی رد فرمایا، ان کے خرافات کا۔